ایک دفعہ کا ذکر ہے، خواجہ عمرو گدھے پر سوار ملک شام کے ایک سرحدی شہر روات سے گزر رہا تھا کہ اچانک چار گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ملک شام کے بادشاہ کا چونکہ حکم تھا کہ ملک شام میں سوائے بادشاہ اور شاہی فوج کے کوئی اور گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں بڑے سے بڑا رئیس آدمی بھی گھوڑے کی سواری نہیں کرتا تھا، اس لیے وہاں سواری کے لیے گدھے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ خواجہ عمرو جب ملک شام پہنچا تو اسے بھی وہاں مجبوراً گدھے کی سواری ہی کرنا پڑی، اور اس وقت وہ گدھے پر ہی سوار ایک آدمی سے ملنے جا رہا تھا کہ گھوڑ سوار اس کے قریب آ کر رک گئے۔ خواجہ عمرو سمجھ گیا کہ یہ شاہی فوج کے ہی سوار ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے بھی گدھے کو روک لیا۔ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ ایک گھوڑ سوار نے بڑے سخت لہجے میں عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے، میں ایک اسلامی ملک سے آیا ہوں، عمرو نے اس کو جواب دیا۔ تو اس نے کہا، تم ہمیں شکل سے ہی ڈاکو لگ رہے ہو، اس لیے چلو تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، چلو۔ عمرو الٹا خوش ہوا، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ بادشاہ کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ لازماً اس کی زیادہ عزت کرے گا، اس لیے عمرو واقعی اپنی رضامندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑ سوار نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ چاروں بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ تم بھی نیچے اتر آؤ، اسی گھوڑ سوار نے اسی سخت لہجے میں کہا جو اس سے پہلے بات چیت کر رہا تھا، اور عمرو گدھے سے نیچے اتر آیا۔ سالار سلام، اسے لے جا کر بند کر دو، اسی آدمی نے اپنے ایک آدمی سے کہا، وہ شاید ان کا سردار تھا۔ ارے ارے، کہاں بند کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے بادشاہ کے پاس لے جا رہے تھے، عمرو نے اچانک چونک کر کہا۔ چلو ورنہ ابھی گردن اڑا دیں گے تمہاری، ہم تمہیں جیل خانے میں بند کرنے لے جا رہے ہیں، تم ڈاکو ہو، اسی سردار نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر ایک عمارت کی طرف لے جانے لگے۔ عمرو نے بڑا احتجاج کیا، لیکن وہ آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے اس عمارت میں لے گئے۔ یہ واقعی جیل خانہ تھا، اور اندر ایک چھوٹی سی کوٹری میں عمرو کو بند کر دیا گیا۔ اس کوٹری کا دروازہ سلاخوں سے بند کیا گیا تھا۔ کوٹری بے حد گندی اور زنگ آلود تھی، اور وہاں شدید بو پھیلی ہوئی تھی، اور کئی موٹے موٹے چوہے بھی ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اب ان چاروں کو بہرحال سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو شکر ہے کہ انہیں میری زنبیل کے بارے میں علم نہیں ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی دوڑتے ہوئے وہاں آئے، وہ جیل کے محافظ تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں خوفناک کوڑے تھے۔ کیوں چیخ رہے ہو؟ خاموش رہو، ورنہ کوڑے مار کر تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا۔ جیل کا بڑا حاکم کون ہے؟ عمرو نے اس بارے میں سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں ہوں، کیوں، کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ جو لوگ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ عمرو نے اس سے سوال کیا۔ وہ شاہی فوج کے سپاہی ہیں، ان کا سالار بھی ساتھ تھا، جیل کے حاکم نے عمرو کو بتایا۔ کیا نام ہے اس سالار کا؟ جیل کے حاکم نے بتایا، اس کا نام ہاشم ہے، سالار ہاشم کہتے ہیں اس کو۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ عمرو نے دوسرا سوال کیا۔ جیل کے حاکم نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم تمہارے غلام ہیں کہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتے رہیں؟ سنو، میرا نام خواجہ عمرو ہے، اور میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں، اور بادشاہ سلامت کے پاس سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر جا رہا تھا کہ اس سالار ہاشم نے مجھ سے رشوت طلب کی، اور میرے انکار پر وہ مجھے زبردستی یہاں قید کرا گیا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو بادشاہ سلامت تک میری بات پہنچا دو، یا پھر مجھے چھوڑ دو، ورنہ جیسے ہی بادشاہ سلامت کو پتہ چلا وہ خود یہاں آئے گا اور مجھے چھڑا کر ساتھ لے جائے گا، اور پھر اس سالار ہاشم اور اس کے ساتھیوں سمیت تم بھی مارے جاؤ گے۔ جیل کے حاکم نے کہا، بادشاہ اگلے مہینے یہاں کا دورہ کرے گا تو تمہیں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔
क्या समझे, और अगर तुमने शोर मचाया तो खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। तुम जैसे कई ऐसे लोग यहाँ आते रहते हैं जो अपने आप को बादशाह का भी बाप बताते हैं। जेल का हाकिम वापस मुड़ा और अपने साथी समेत आगे चल पड़ा। उमरों ने अब खुद ही कुछ करने का फैसला कर लिया। इसने जंबील में से चादर सलमानी निकालकर ओढ़ ली और एक बार फिर जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो हाकिम इसका साथी दोनों गुस्से से कोड़े को हवा में चटखाते हुए आ रहे थे, लेकिन जब वो कोठी के सामने पहुंचे तो बेइख्तियार ठटक कर रह गए। इनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए थे, क्योंकि कोठरी का ताला बाहर लगा हुआ था और दरवाजा भी बंद था, लेकिन कोठरी इन्हें खाली नजर आ रही थी। चूंकि ख्वाजा उमरों ने चादर सलमानी ओढ़ ली थी, इसलिए वो इनकी नजरों से गायब हो गया था। अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया और कैसे? हाकिम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने अपनी कमर से बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा निकाला और फिर एक चाबी की मदद से इसने ताला खोलकर कुंडा हटाया और फिर दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे कि उमरों ने चादर सलमानी ओढ़ रखी थी और उनको नज़र नहीं आ रहा था, और खामोशी से चलता हुआ खुले दरवाजे से बाहर निकल आया और इसी तरह चलता हुआ इस जेल खाने की इमारत से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर आने के बावजूद भी इसने चादर सलमानी ना उतारी, बल्कि इसी तरह वो चादर सलमानी ओढ़े हुए चलता रहा। इसका रुख शाही महल की जानिब था, जिसके गुंबद इसे दूर से दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो शाही महल के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। इसने देखा वहां बहुत से लोग आ जा रहे थे जो अपनी शक्लों से हकीम दिखाई दे रहे थे। ख्वाजा उमरों ने एक तरफ रुक कर चादर सलमानी उतारी और उसे जंबील में डालकर आगे बढ़ा। रुक जाओ, कौन हो तुम? एक दरबार ने इसे रोकते हुए कहा। ख्वाजा उमरों ने पूछा, यहाँ क्या हुआ है? दरबार ने बताया, शहजादी दिलबहार के चेहरे पर सफ़ेद निशान उभर आया है, जिसकी वजह से शहजादी का चेहरा बेहद बदनुमा लगने लगा है। इससे मुख्तलिफ मुल्कों के हकीम इलाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उमरों ने कहा, मैं सरदार अमीर हमजा का दरबारी हूँ। मेरा नाम ख्वाजा उमरों है और मैं शहजादी की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। दरबार ने फौरन ही इसके बारे में इत्तला अंदर भिजवा दी, जिस पर बादशाह सलामत ने इसे बुलवा लिया और उसे हुक्म दिया कि जब दूसरे हकीम ना उम्मीद होकर वापस चले जाएं तो ख्वाजा उमरों को पेश किया जाए। इसलिए ख्वाजा उमरों को एक अलहदा कमरे में बिठा दिया गया। ख्वाजा उमरों ने जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रख कर दबाया तो गुड़िया की आंखें इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, मुझे ये बताओ कि शहजादी दिलबहार को क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है? बोलने वाली गुड़िया ने बताया, ख्वाजा उमरों को बताया जाता है कि शहजादी को बर्स की बीमारी है, जिसका इलाज एक फूल है जो मुल्क बसरा के नवाही इलाके में वाक़या एक वीरान बाग में मौजूद है। इस फूल का रंग सुर्ख है और इसके अंदर सुनहरी रंग की लकीरें हैं। इस फूल के खाने से शहजादी की बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन ये फूल सिर्फ वही देख सकता है जिसकी आंखें बंद हों, और वो गधे को उड़ाता हुआ खुद भी उड़ता हुआ इस बाग में जाकर उतरे। उमरों ने कहा, यह कैसे हो सकता है? गधा कैसे उड़ सकता है? और फिर आंखें भी बंद हो तो बाग कैसे नजर आएगा? बोलने वाली गुड़िया ने बताया, गधे को उड़ाने वाली दवा खिला दो, लेकिन इसके कमर पर लगाम बांध दो और खुद उड़ने वाली जूतियां पहन लो। आंखों पर पट्टियां बांध लो, एक हाथ से गधे की बागें पकड़ लो और दूसरे हाथ में काला मोती पकड़ लो, और काले मोती को हुक्म दो, वो खुद ब खुद तुम्हें और गधे को इस बाग में ले जाकर उतार देगा और तुम फूल हासिल करके इसी तरह वापस आ जाना। ये तफसील बताने के साथ ही दोबारा बोलने वाली गुड़िया की आंखें पहले जैसी हो गईं। ख्वाजा उमरों ने इसे जंबील में डाल दिया। थोड़ी देर बाद इसे इस कमरे में बुला लिया गया जहां शहजादी मौजूद थी। शहजादी के एक गाल पर आंख से नीचे और मुंह तक और दूसरी तरफ कान तक सफ़ेद निशान था, जो वाकई बेहद बुरा लग रहा था।
خواجہ عمرو نے جب اپنا اصل تعارف بادشاہ سے کرایا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس نے خواجہ عمرو کے کارنامے سن رکھے تھے۔ اس لیے اس نے فوراً خزاندار کو بلایا اور خواجہ عمرو کو 10 تھیلیاں اشرفی سے بھری ہوئی دیں، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر شہزادی صحت یاب ہو گئی تو ایسی 100 تھیلیاں وہ اور دے گا۔ خواجہ عمرو انعام پا کر بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے سالار ہاشم اور جیل خانے کے بارے میں بھی بادشاہ کو ساری تفصیل بتائی، تو بادشاہ نے فوراً اس سالار ہاشم اور جیل کے حاکم کو بلایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں موت کی سزا دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ وہ بیچارے موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ تھا کہ خواجہ عمرو اتنا بڑا آدمی ہوگا۔ جب خواجہ عمرو نے ان کی حالت دیکھی تو اس نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ بادشاہ سے بھی سفارش کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اور بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ وہ سب خواجہ عمرو کے پیروں میں گر پڑے۔ خواجہ عمرو نے کہا اسے اس کا گدھا واپس کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا گدھا وہاں لایا گیا۔ خواجہ عمرو نے گھوڑے کی لگامیں منگوائیں اور گدھے کے پیٹ سے باندھ کر وہ گدھے کو لے کر محل سے باہر نکل آیا، اور ایک ویران علاقے میں پہنچ کر اس نے زنبیل سے اڑنے والی دوا نکالی اور گدھے کے منہ کھول کر اس کے چند قطرے حلق میں انڈیل دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑی سی لیکن پتلی پٹی نکال کر اپنی آنکھوں پر باندھ لی، اور پھر اپنی جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل سے اڑنے والی جادو کی جوتیاں نکال کر پہن لی۔ پھر اس نے زنبیل سے سیاہ موتی نکال کر اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور حکم دیا، سیاہ موتی مجھے اور میرے گدھے کو ملک بصرہ کے ویران باغ میں لے جا کر اتار دو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے لگامیں کھینچی تو گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا فضا میں اڑنے لگا۔ ساتھ ہی خواجہ عمرو بھی جادو کی جوتیوں کی وجہ سے اڑنے لگا۔ اسے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کالا موتی اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ باغ میں صحیح سلامت پہنچ جائے گا۔ گدھا مسلسل ڈھینچو ڈھینچو کر رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کا رخ نیچے کی طرف ہوا تو عمرو بھی باغ پکڑے اس کے پیچھے نیچے اترنے لگا، اور جب اس کے پیر زمین پر لگے تو اس نے باغ چھوڑ دی اور جلدی سے آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اس نے دیکھا واقعی وہ ایک ویران باغ میں موجود تھا، اور اس باغ کے درمیان ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پھول موجود تھا جس پر سنہری رنگ کی لکیریں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر پھول توڑ لیا اور اسے زنبیل میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر پہلے کی طرح باقاعدہ اڑنے کی تیاری کی۔ آنکھوں پر پٹی باندھی اور کالے موتی سے کہا اسے اور اس کے گدھے کو شاہی محل کے قریب کسی ویران جگہ پر اتار دے، اور ایک بار پھر وہ گدھے سمیت ہوا میں اڑتا ہوا واپس شاہی محل کے قریب اتر گیا۔ اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پیروں سے جادو کی جوتیاں اتار کر زنبیل میں واپس ڈال لیں اور اپنی عام جوتیاں پہن لیں۔ کالا موتی بھی اس نے زنبیل میں ڈالا اور پھر گدھے کو لے کر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اسے فوراً اندر بلوا لیا گیا۔ بادشاہ نے عمرو سے پوچھا، کیا تم کامیاب لوٹے؟ عمرو نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے زنبیل سے پھول نکال کر شہزادی دل بہار کو کھانے کے لیے دیا، اور شہزادی نے جیسے ہی پھول کھایا تو اس کا سفید داغ اس طرح غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شہزادی اور بادشاہ بے حد خوش ہوئے۔ پھر بادشاہ نے اشرفیوں کی 100 تھیلیوں کے علاوہ بے شمار انعام خواجہ عمرو کو دیا تو عمرو بے حد خوش ہوا اور خوشی سے جھومنے لگا۔